بڑے بڑے گناہگار بھی جب وہ جہنم میں وہ پھنسے ہوں گے نا، تو بعض حدیث و پاک کے اندر موجود ہے جبریل جا کر ان کے کان میں کہیں گے کہ حضور کا نام لو. وہ جہنم میں جانے کے بعد حضور کا نام بھول چکے ہوں گے، جبریل ان کو یاد کرائیں گے. تو پھر جب حضور کا نام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ رہائی دے دے. فرمایا چلو پھر رہائی دو. تو حضرت ربیعہ جب حضور نے فرمایا سل، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی غلامی چاہیے. فرمایا اب غیر ذالک، بس یہی مانگنا تھا جو مانگ لیا، اور کوئی چاہیے. حضرت زیاد بن سکن میدان احد میں زخموں سے چور چور ہو گئے. میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. جب حضور کی بارگاہ میں حضرت زیاد بن سکن کو لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور رخسار حضور کے پاؤں پر رکھ کر میرے آقا نے فرمایا زیاد کوئی آخری وصیت بتاؤ، کوئی بات کر جاؤ دنیا سے جاتے ہوئے. تو حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں حضور کے چہرے انور کی طرف کی، عرض کی منم وہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں گا. آپ کیا تمنا تھی؟ یہی تمنا. اور ان کی روح پرواز کر گئی. وخدوا علی قدم رسول اللہ حتی ماتا، آپ کا رخسار حضور کے پاؤں مبارک پر تھا، اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی. وہ تو گو جو تھی گو لمبی، اس کو ایک شکاری شکار کر کے لایا اور رسول اللہ کے سامنے پھینک دی. عرض کی کہ آپ آسمان اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھے نہیں. یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. دیہاتی ایک شکار کر کے لایا تو میرے آقا نے فرمایا یا دبو من تعبدو، فرمایا گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ قال الذی یرشو فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. گو کو پتا تھا کہ جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے اور جہنم اس کے غضب کا مظہر ہے. وہ جنگل کی گو جو ہے اس کو بھی پتا تھا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے. تجھے نہیں پتا جنت کس کو کہتے ہیں اور دوزخ کس کو کہتے ہیں. گو کہنے لگی جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر. سمندروں میں اس نے اپنی مخلوق کے لیے راستے بنائے، زمین و آسمان کا وہ خالق اور مالک ہے. تو حضور نے فرمایا یا دبو، ایتے ہو گئی توحید. یا دبو من انا، من انا. حضور نے فرمایا یہ تو توحید ہو گئی، بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. ان کو سالانہ ختم نبوت کانفرنس کر کے بتانا پڑتی ہے. ان کو بھی مرزائیوں کا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا. لکھا سلام من گو تیرے ہوتے بھی. حضور نے فرمایا یا دبو من انا، لایا بھی مخالف. یہ نہیں کہ وہ صحابی ہوتے تو آپ کہہ سکتے رستے میں وہ توحید رسالت پڑھاتے آئے. کافر لایا اور حضور کے سامنے پھینک کر کہنے لگا یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا یا دبو من انا، فرمایا بتا گو میں کون ہوں. کیوں جی؟ سبحان اللہ، لبیک، توجہ توجہ لبیک، 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 لبیک. تو گو کیا کہنے لگی؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبی. آپ سارے جہاں دے بھی رسول ہو تو وہ خاتم النبیین. آخر تو انہیں گل کی تھی قد افلح من صدق کا وقد خاب من کذب کا. حضور میں یہ عرض کر رہی ہوں قیامت تک کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے پیچھے چلے گا، اور جو آپ سے ہٹ گیا وہ ذلیل ہو گیا. یہ گو نے بات کی، میں تو صرف روایت بیان کر رہا. جنگل کی گو کو بھی پتا ہو کہ ان کے پیچھے چلنا کامیابی ہے. ہاں جی.